اسٹیج پر موجود تمام ہی معزز علماء، ندائے قرآن و حدیث کانفرنس کے محترم شرکاء، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، آج کے اس کانفرنس میں مجھے آپ کے سامنے گفتگو اور خطاب کرنے کے لیے منتظمین اجلاس نے ایک ایسا موضوع دیا ہے جو وقت کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، وقت کا جسے برننگ ٹاپک کہتے ہیں۔ میرا موضوع ابھی آپ نے سنا کہ مجھے نشے کی لعنت کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے کہ ڈرگز اور نشے کی لعنت ہمارے سماج، ہمارے معاشرے اور ہمارے وجود کو کیسے کھوکھلا کر رہی ہے، اور سماج کس طرح سے اس لعنت کی زد پہ آ چکا ہے، اس حوالے سے مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ میں نے سورۃ الاعراف کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے کس لیے ہیں، آپ کا مقصد اور آپ کا مشن کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ پیارے نبی انسانوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، آپ دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ پاکیزہ اور حلال چیزوں کو انسانوں کے لیے حلال کرے، اور جو بری اور خبیث چیزیں ہیں انہیں انسانوں کے لیے حرام کرے اور حرام بتائیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، انسانیت پر جو بوجھ اور انسانیت جو مختلف قسم کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، انسانیت کو غلامی کی ہر زنجیر سے نجات دلانے کے لیے پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ پیارے نبی دنیا میں آئے ہیں انسانوں کو ہر قسم کی غلامی کی زنجیروں سے رہائی دلانے کے لیے، تو دیکھو دنیا میں غلامی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ سب سے بدترین غلامی غیر اللہ کی غلامی ہے، جسے ہم شرک کہتے ہیں، یہ سب سے بدترین غلامی ہے۔ شرک کی غلامی کے بعد دوسری قوموں کی مرغوبیت کو لے کر ذہنی غلامی، یہ بھی غلامی کی بدترین شکل ہے۔ لیکن غلامی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان غلط قسم کے عادات اور غلط قسم کے اطوار کا غلام بن جائے، یوں غلام بن جائے کہ وہ عادت اس سے چھوٹی نہیں جاتی ہے، اس کو اپنائے بغیر وہ جی نہیں پاتا، اس عادت کے آگے وہ مجبور ہو جاتا۔ جیسے زمانے قدیم میں شراب کی لعنت تھی، تو زمانے حاضر میں ڈرگز اور نشے کی لعنت ہے۔ حضرات، ڈرگز اور نشے کے سلسلے میں ہم علماء آپ کو کیا بتائیں گے، یہ سماج سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے۔ سماج کو ہم سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں ڈرگز کی یہ لعنت سماج اور معاشرے کو کہاں لے گئی ہے، اور ڈرگز کے معاملے میں معاشرہ کتنا بگڑ چکا ہے، یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ یہ کسی ایک شہر کا مسئلہ نہیں، کسی ایک اسٹیٹ کا مسئلہ نہیں، کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں، ڈرگز کا مسئلہ یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل تجارت ہے۔ یہ ایک ایسی بدترین تجارت، اخلاق کو بگاڑنے والی، کردار کو بگاڑنے والی، نسلوں کو بگاڑنے والی، ذہن و فکر کو بگاڑنے والی انسانیت سوز تجارت ہے یہ۔ اس لیے عالمی مسئلہ ہے، شہر پریشان اس سے، حکومتیں پریشان اس سے، ہمارا ملک پریشان اس سے، ساری حکومتیں پریشان اس سے، اور اسی لیے دنیا کی بہت سارے ممالک میں اس لعنت میں جو لوگ مبتلا، یا یوں کہیے جو ڈرگز کی تجارت کرتے ہیں، ڈرگز کا بزنس کرتے ہیں، دنیا کے بہت سارے ممالک سیدھے سزائے موت دیتے ہیں۔
ड्रग्स की लानत में जो लोग मुब्तला होते हैं, इसका कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, सीधे सीधे सजाए मौत। वो बात खलीजी ममालिक की हो सर फहरिस्त, या फिर ये कि दूसरे और मगरिबी ममालिक हो, बाकायदा ड्रग्स के ताजिरों को सजाए मौत दी जाती। देखो अक्ल है ना, अक्ल बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने इंसान को कायनात की दीगर मखलूकात से जो मुमताज किया है अक्ल के जरिए से, अक्ल ही के जरिए इंसान अच्छे और बुरे में तमीज करता है, नफा और नुकसान में तमीज करता है, दोस्त और दुश्मन में तमीज करता है। नशा ड्रग्स की लानत ये करती है कि इंसान की अक्ल को माऊफ कर देती है और इंसान अक्ल से पैदल होकर ऐसी हरकतें करने लगता है कि शायद जंगल का दरिंदा भी ऐसी हरकतें नहीं करता। इसीलिए शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया। शराब सिर्फ शराब हो तो उम्मुल खबाइस है, और ड्रग्स तो शराब के मुकाबले में कई गुना बढ़कर खतरनाक। हदीस में प्यारे नबी ने क्या फरमाया, इंसानी जिंदगी को शराब कैसे मुतासिर करते और इंसान को कहां तक ले जाती है। प्यारे नबी ने फरमाया कि एक खातून बदकार औरत, जानिया औरत, उसका दिल आ गया एक ऐसे नौजवान पर जो बड़ा इबादत गुजार था। सुनन नसाई की हदीस है, बनु इसराइल का वाकया। उसने किसी तरह से उस नौजवान को वरगला कर, बहला कर, फुसला कर अपने कमरे में बुला लिया और दरवाजे बंद कर दिए और उस नौजवान को धमकी दी कि तीन काम है, तीन में से कोई काम ये करना जरूर है तुझको, या तो मेरे साथ बदकारी कर, या फिर वहां एक बच्चा था, कहा इस बच्चे का मर्डर कर, या नहीं तो वहां एक शराब का मटका रखा होता, कहा शराब पी। कहा कि इन तीन कामों में से कोई काम तुझे करना ही है, और अगर तू कहता है कि कोई काम नहीं करेगा, अभी चिल्लाऊंगी मैं और लोगों से कहूंगी कि तू मेरी इज्जत पे डाका डालने के लिए आया था, चिल्लाऊंगी, तुझे बदनाम कर दूंगी। परेशान हो गया, देखा कि तीन बुराइयां उसके सामने है, नौजुबिल्लाह, एक जिना, एक कत्ल, एक शराब। वो कह रही है कि किसी एक न एक को करना है, तभी मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी। उसने सोचा इन तीनों में सबसे अखफ और हल्की बुराई शराब है, जिना से कमतर है, कत्ल से कमतर है, शराब पी लेते हैं। उसने शराब पीने पे आमादगी जाहिर कर दी, शराब पीने लगा। उसने कहा और पियो, पीने लगा। उसने कहा और पियो, पीने लगा। और पीते पीते नशा ऐसे सवार हुआ कि नशे की हालत में उसके बाद उस औरत से जिना भी कर लिया और वो जो बच्चा था उसे कत्ल भी कर डाला। नौजुबिल्लाह, नशा इंसान के साथ ये काम करता है कि नशा लेने के बाद इंसान इंसान नहीं रहता, वो दरिंदा बन जाता है। देखते नहीं आप नशा लेने वाले इंसानों को किस तरह से सड़कों पे गिरे रहते हैं, पड़े रहते हैं, बस स्टैंडों में, रेलवे स्टेशनों में मक्खियां उड़ रही होती हैं। नशा इंसान को इंसानियत के दायरे से बाहर निकाल देता है। इसलिए भाई याद रखना, ये आफतों की आफत है, ये मुसीबतों की मुसीबत है, ये बलाओं की बला है। समाज में जितने जराइम हो रहे हैं सबका बुनियादी सबब नशा है। जितने मर्डर हो रहे हैं जिसका सबब नशा है, रोड एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उसका सबब नशा, जिना के वाकयात, रेप के वाकयात जो हादिसात पेश आ रहे हैं सबब नशा है। नौजवान नस्लें तालीम में दिलचस्पी लिए बगैर ड्रॉप आउट हो रही है, सबब नशा है। नौजवान फैमिली लाइफ में नाकाम हो रही है, उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी सक्सेस नहीं हो रही है, फैमिली लाइफ में नाकाम हो रहे हैं, सबब नशा है। ये आफतों की आफत और मुसीबतों की मुसीबत है। नशा लेने वाला जिंदगी के किसी मैदान में कामयाब नहीं हो सकता, न तालीम के मैदान में कामयाब हो सकता है, न तिजारत के मैदान में कामयाब हो सकता है, न हुनर के मैदान में कामयाब हो सकता है, और ना ही वो रिश्तों नातों को निभा सकता है। नशा लेने वाला इंसान न वो अपनी बीवी के लिए अच्छा शोहर बन सकता है, न वो अपने माँ बाप के लिए अच्छी औलाद बन सकता है, न वो अपनी औलाद के लिए अच्छा बाप बन सकता है, न वो अपनी बहनों के लिए अच्छा भाई बन सकता है।
نشہ انسان کو ہر شعبے زندگی میں ناکام کرتا ہے، نامراد کر کے چھوڑتا ہے انسان نئی نسلوں کے لیے۔ اسی لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ والدین، ماں باپ اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، کس لیے؟ پڑھنے کے لیے۔ مگر کیا کریں کہ یہ تعلیمی مراکز جہاں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ پڑھیں، سنور کر آئیں، نکھر کر آئیں، انہی تعلیمی مراکز میں جا کر ہماری نئی نسلیں بگڑ کے آ رہی ہیں۔ نشہ کہاں بکتا ہے؟ معلوم کیجئے گا، سوسائٹی میں، سماج میں، سٹیز میں، شہروں میں نشہ جہاں زیادہ ملتا ہے اس میں سرفہرست تعلیمی مراکز ہیں، اسکولز ہیں، کالجز کے کیمپس ہیں، یہاں نشہ سب سے زیادہ بکا کرتا ہے۔ ہاں، آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ پڑھیں گے، سدھریں گے، نکھریں گے، سنوریں گے، اور انہی تعلیمی مراکز سے ہمارے بچے بگڑ کے آئے اور نشے کی لعنت کے شکار ہو کر آئے۔ سوچو تو کتنا بڑا المیہ ہے اور کتنی بڑی مصیبت ہے یہ۔ گراؤنڈ ریالٹی کیا جانتے ہیں؟ میں نے آج کی اس گفتگو کے لیے ہمارے دو ایسے ساتھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو اس میدان میں کام کرتے ہیں، کس کے پیچھے جو سماجی خدمت گزار ہیں، جو ڈرگز لیتے ہیں، ہمارے لڑکے لڑکیاں، بچے بچیاں، ان کے سلسلے میں ماشاءاللہ ان کی اصلاح و تربیت کے سلسلے میں کام کرنے والے ہمارے کچھ نوجوان ہیں۔ میں نے آج آپ کے سامنے یہاں بیٹھنے سے پہلے آج کے خطاب کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ سماج کی تصویر کیا ہے، چونکہ وہ میدان سے جڑے ہوئے گراؤنڈ لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ایک ساتھی تمل ناڈو میں کام کرتے ہیں، یہ نشہ سے متاثر نوجوانوں کے پیچھے، اور ایک ساتھی اسی شہر بنگلور میں کام کر رہے ہیں۔ ان کی رپورٹ کیا ہے جانتے ہیں؟ مختصر میں بتاؤں، تمل ناڈو کے ہمارے جو ساتھی ہیں، کل میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو یہ خدمت کر رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کی صورتحال کیا ہے، سماج کی صورتحال کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ بہت روئے ہوئے، یقین کیجئے بیچارے درد مند دل رکھتے ہیں، اور خدمت وہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں درد مند دل ہو۔ درد مند دل جس کے سینے میں نہ ہو خدمت نہیں کر سکتا۔ بیچارے بتاتے ہوئے رونے لگے، کہا کہ کیا بتاؤ، سماج ہمارا اتنا بگڑا ہوا ہے، اتنی تلخ حقیقتیں ہیں۔ کہا کہ کتنے گھر ایسے ہیں نشے کے سبب کہ شوہر پیتے پیتے مر گیا، بیوی نوجوان بیوی بیوہ ہو گئی، چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، پیتے پیتے شوہر جوانی میں مر گیا، اب بیوی بیوہ، بچے یتیم، کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں۔ بے شمار قصے ایسے گھرانوں کے۔ کہا کتنے گھر ایسے ہیں کہ شوہر کماتا نہیں ہے، صبح نشہ، شام نشہ، دن نشہ، رات نشہ، بیچاری بیوی جاتی ہے، کما کے آتی ہے، اور وہ کمائی بھی گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، زبردستی بیوی کو مار پیٹ کے وہ پیسہ لیتا ہے، بیوی کی کمائی سے بھی جا کے نشہ کرتا ہے۔ کہا بعض گھرانے ایسے ہیں کہ بیوی نہیں، بیٹی کو نشہ اور باپ مجبور کرتا ہے کہ جا کما کے لا۔ بیٹی جاتی ہے نشہ پینے، نشہ کرنے والے باپ کے لیے، بیٹی کما رہی ہے، اور بیٹی جب کمانے جاتی ہے تو اس راستے میں کہیں کہیں اس کی آبرو اور عزت بھی لٹتی ہے، اور اس باپ کو کوئی احساس تک شعور تک نہیں۔ کہا کتنے گھر ایسے ہیں کہ بیچاری ماں باپ کی یہ لعنت دیکھ کر ماں اپنی بچیوں کی شادی کے لیے پائی جمع کر کے رکھتی ہے، اور یہ نشہ لے کرنے والا باپ ایسا ہے کہ وہ بچیوں کی شادی کے لیے جمع کی گئی ساری پونجی لے کے خرچ کر لیتا ہے۔ بچیاں 40 سال کی عمر کی ہو گئی ہیں، اب ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ کہا کہ ایک مسئلہ ایسا بھی آیا، ایک خاتون مشربہ اسلام ہوئی، اس نے اسلام قبول کیا، اس کی شادی کرائی ہم نے، اور شادی جس شخص سے ہوئی وہ نشے کا عادی نکلا، وہ نشہ لیا کرتا تھا، بیوی کو مارا کرتا تھا۔ نتیجے میں کیا ہوا کہ بیچاری جو خلوص دل کے ساتھ اسلام لائی تھی، اس ڈرگز کے عادی شوہر کے ظلم سے تنگ آ کر مرتد ہو چکی ہے۔ اب ہم لاکھ سمجھا رہے ہیں، واپس آنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا کہ ایک منظر یہ بھی ہے، امیر گھرانوں کے بچے
मालदार घरानों के बच्चे मंदिरों के पास बैठ के भीख मांग रहे नशे के लिए, क्योंकि नशा जाहिर बात है कि वो पैसे के बगैर और मामूली कीमत में भी नहीं मिला करता। घर वाले जब पैसा देना बंद करते हैं उसे तो पहर कीमत नशा चाहिए। कहा अमीर घरानों के बच्चों को हमने मंदिरों के पास बैठकर भीख मांगते देखा है नशा करने के लिए। ये रिपोर्ट थी हमारे उन साथी की जो तमिलनाडु के, बेंगलुरु के एक साथी हैं जो माशाल्लाह अरसे से इस मैदान में काम करते हैं। हमने उनसे बात की, हमने कहा कि इस सिलसिले में आपके पास क्या तजुर्बात है और क्या रिपोर्ट है। उन्होंने भी बड़े दर्दनाक हकायक सुनाए। यकीन नहीं आता मेरे भाइयों, पहला ही वाकया उन्होंने सुनाया, कहा कि मौलाना यकीन करेंगे एक केस हमारे पास ऐसा आया, उन्होंने भी हमारे पास तस्वीरें भेजी है, ख्याली बात ना की, वीडियोस भेजे, तस्वीरें भेजी जो कि अमानत है, दिखाने की चीज नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा एक केस हमारे पास एक लड़की का आया जो हाफिज़े कुरान है, हाफिज़े कुरान है और हज की हुई है, शादी अभी नहीं हुई है, हाफिज़े कुरान है, हज की हुई है और नशे की लानत में मुब्तला है वल्इयाज़ु बिल्लाह। हाफिज़े कुरान, कहां जा रहा हमारा समाज? कहते हैं कि एक मरतबे हमें रिपोर्ट मिली एक लड़की के सिलसिले में कि उसका रेप हुआ। हमारी टीम गई तो तहकीक करने पे पता चला कि मसला रेप का नहीं है, मसला ही कुछ और है। कहा क्या मसला है? ये जो लड़की है उसका नाम भी उन्होंने बताया, हमारे पास महफूज है। कहा कि मसला असल में ये है, ये नशे की आदी लड़की है, ड्रग्स ले के जो है नशे की आदी हो चुकी है लड़की, और नौजुबिल्लाह एक ऑटो ड्राइवर उसको रखकर धंधा चलाता है जिस्म फरोशी का। कहते हैं कि उस लड़की के साथ बैठे हम लोग, उसको एतमाद में लिया और उसको हमने बहरहाल हमदर्दी का इजहार करके उससे सारी रिपोर्ट ली। कहने लगे उसने 40 लड़कियों के नाम दिए, फोन नंबर के साथ, एड्रेस के साथ, कहा कि ये मेरी सहेलियां हैं, ये 40 की 40 लड़कियां नशे की लानत में मुब्तला है। और ये किस कहां की जाने? 3 एरिया बेंगलुरु के, शिवाजी नगर जहां हम है, शिवाजी नगर, सबसे पहले ट्यानरी रोड, शिवाजी नगर और आरटी नगर। कहा कि इन 3 एरियो की 40 लड़कियां हैं, फोन नंबरों के साथ और एड्रेस के साथ उसने सबूत दिए, ये सब नशे की लानत में मुब्तला। समाज कहां जा रहा हमारा? आंख बंद करके गुजर जाओ तो कुछ नहीं, और आंख खुली रख कर अगर देखोगे वल्लाह नींद हराम हो जाएगी कि हश्र के मैदान में अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे। आखिर समाज के लिए हमारी जिम्मेदारी बहुत अजीम है। एक फैमिली के बारे में उन्होंने बताया, बेंगलुरु के हमारे उस साथी ने कहा कि एक फैमिली की सूरत हाल ऐसी है, बेटा नशे का आदी हो गया है, ड्रग्स का आदी हो चुका है, अब वो सारी फैमिली को कैसे परेशान कर रखा है। फैमिली ने परेशान होकर पुलिस कंप्लेंट किया, पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, पैसा उसा दे के फिर वापस आ गया, पैसा दे के छुटकारा पा के वापस आ गए। और आने के बाद ऐसे सितम उसने शुरू किए, बाप को घर से बाहर निकाला, और बाप डायलिसिस पेशेंट बाप को घर से बाहर निकाला, घर में जमा होने नहीं देता। अब माँ पे जुल्म करता है कि मुझे नशे के लिए पैसा दे। माँ बेचारी खरों हो जाती है, बर्तने मांझ के लाती है, और सूरत हाल ये कि उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। ऐसी माँ पे उसे रहम नहीं आता, माँ पे जबरदस्ती करता है कि जा और बर्तने मांझ के कमा के ला के दे, मुझे नशा करना। माँ बाप के साथ ये सुलूक, बहनें हैं उसकी, बहनों को पढ़ने नहीं देता, कॉलेज जाने नहीं देता, बहनों पे भी दबाव डालता है। और यहाँ तक बात पहुंची कि बहनों पे हमला करने लगा, उनके मर्डर की कोशिश करने लगा। मेरे पास मौजूद है वीडियो तस्वीरों के साथ। वो बेचारी दोनों बहनें अपने इस नशे के आदी भाई के हमले के डर से अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में जाके जी रही, दूसरों के घर में जाके जी रही। कहां जा रहा हमारा समाज? और हमारे साथी वो कहने लगे जहां तक वो ऐसे वाकयात माँ बाप को मारने के, माँ बाप को पीटने के और माँ बाप को मर्डर की धमकी देने के, ये तो पूछो मत मौलाना, हर नशा लेने वाले नौजवान के घर की दास्तान है। सीधे सीधे माँ बाप अगर पैसा नहीं देते हैं, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करते, सीधे सीधे मर्डर की धमकियां देते।
اللہ اللہ، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہم اسی سماج میں رہتے ہیں اور ہمیں ان حالات کا شعور نہیں ہے، اسی معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور یہ سب اسی معاشرے میں ہو رہا ہے جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں۔ کیوں ہم اتنے غافل ہیں کہ ہمیں اپنے سماج کے حالات کی خبر نہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ ایک ریہاب سینٹر میں ہم خود گئے، ہم 2-4 اسٹاف جامعہ دارالسلام کے ایک ریہاب سینٹر میں گئے، ہم 100 سے زائد وہاں نشہ لینے والے موجود تھے جن کی اصلاح و تربیت کا اہتمام وہاں ہو رہا تھا۔ وہاں ہم نے کسے دیکھا جانتے اس ریہاب سینٹر میں؟ MBBS ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر، اللہ اللہ، نشے کا عادی ہے، اب وہ اس لت کو چھڑانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ پولیس کانسٹیبل حیدرآباد کا تھا، پولیس کانسٹیبل نشے کا عادی ہے، وہ لت چھڑانے کے لیے آیا ہوا ہے، اور خون کے آنسو رونے کی بات ہے۔ اسی سب میں ایک حافظ قرآن بھی شہر بنگلور کا، اسی سب میں ایک حافظ قرآن بھی شہر بنگلور کا۔ میں نے اس سے پوچھا اللہ کے بندے حافظ قرآن ہو اس لعنت میں کیسے مبتلا ہو گئے؟ کہنے لگا مولانا صاحب میرے فرینڈ سرکل، میرے دوست و احباب نے مجھے بگاڑ دیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جسے آپ فرینڈ کہتے ہو، جسے آپ فرینڈز کہتے ہو، جسے آپ دوست کہتے ہو، اس کی دوستی اگر آپ کو اس راستے پہ لے جائے تو آپ اسے دوست سمجھ کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہو۔ وہ تمہارا دوست نہیں، دنیا اور آخرت کا تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے ابلیس کے بعد۔ جس کی دوستی تمہیں ماں باپ کا باغی بنائے، جس کی دوستی تمہیں نشے کی عادت ڈالے، جس کی دوستی تمہیں ڈرگس لینا سکھائے، وہ دوست نہیں ہے، وہ تمہارا ابلیس کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بہت عظیم ہے۔ اس سلسلے میں دیکھو، سب سے اولین ذمہ داری، اس پورے ماحول کے اولین ذمہ دار کون ہے جانتے ہیں؟ اس پورے ماحول کے اولین ذمہ دار ماں باپ ہیں، ماں باپ ہیں۔ ماں باپ اگر اب ماں باپ ہونے کی حیثیت سے تربیت کا حق کما حق ادا کرتے، اولاد یہاں تک پہنچے ناممکن ہے۔ یہ ماں باپ کا بیجا لاڑ، ماں باپ کا بے بیجا پیار، ماں باپ کی اندھی محبت، یہی چیزیں جو اولاد کو بگاڑتی ہے۔ جب تمہارا بچہ بیڑی پینا سیکھتا ہے اسی وقت اس کی گرفت کرو، جب تمہارا بچہ سگریٹ پینا سیکھتا ہے اسی وقت اس کی اصلاح کرو۔ یہ چین سسٹم ہے، یہ نشے کا سفر بیڑی سے شروع ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے نشے تک جاتا ہے۔ اگر ماں باپ بیڑی کے مرحلے ہی میں اس کی تربیت کرے، روک دیں، رک جائے۔ اور دوسری چیز، نظر رکھو اپنے بچوں کی دوستی پر۔ ہمارا بچہ، ہماری بچی، ہمارا لڑکا، ہماری لڑکی، ان کا فرینڈ سرکل کون ہے، کیسا ہے، یہ کن کے ساتھ اٹھتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نظر رکھو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور خاص کر کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن سے ماں باپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ کہیں نشے کی رخ پہ تو نہیں جا رہا ہے۔ راتوں میں جاگنا اور دن بھر سونا، راتوں میں گھر سے غائب رہنا، سمجھیں یہ سب علامتیں ڈرگس لینے والوں کی۔ بے دریغ پیسہ خرچ کرنا اور پتہ نہ چلے کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، ہمیشہ آنکھیں سرخ رہنا، لال رہنا اور ہمیشہ غصے میں رہنا، یہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن سے ماں باپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ ماں باپ اندھی محبت، اندھے لاڑ اور اندھے پیار میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ماں باپ اس وقت جاگتے ہیں جب یہ بچہ حد سے نکل چکا، قابو سے باہر ہو چکا ہوتا ہے۔ اولین ذمہ داری ماں باپ کی، اور پھر ہم سب کی ہے، ہم سب کی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ کسی کا گھر جل رہا ہے، وہ آگ ہے، اسے میرے گھر تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگے گی، آپ کے گھر تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگے گی۔ آج کسی کا گھر جل رہا ہے، بجھانے کی فکر کرو گے، تمہاری نسلیں محفوظ رہیں گی۔ اگر یہ کہہ کے خاموش رہو گے ارے گھر تو فلاں کا جل رہا ہے، یہ آگ تمہاری، اس آگ کو تمہاری نسلوں تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی اور زیادہ دن نہیں لگتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ علماء کی ذمہ داری ہے
ممبروں میں عراق سے قوم کو اس جانب توجہ دلانا اولین ذمہ داری علماء کی ہے، اور علماء کے بعد میں کہوں گا مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، صدر، سیکریٹری، ممبرز، یہ مسجد کی ذمہ داری بہت عظیم ذمہ داری ہے، عظیم ذمہ داری ہے، یہ اعزاز نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ تمام مساجد کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے وہ اپنے آپ کو صرف مسجد کی چہار دیواری کا ذمہ دار نہ سمجھیں، بلکہ مسجد جس محلے میں ہے آپ اس پورے محلے کے ذمہ دار ہو۔ ہر مسجد کو اصلاح و تربیت کا ذریعہ بناؤ، ہر مسجد میں رضاکاروں کی ایک ٹیم تیار کرو جو ٹیم پورے محلے میں گلی گلی نظر رکھے، کون بچے ہیں، کون گروپ ہے۔ یہ نشہ لینے والے ہمیشہ ایک گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں، ان کا ایک سرکل ہوتا ہے، نظر رکھو، گلی گلی نظر رکھو اور مسجد لاؤ ان کو۔ اور اس سلسلے میں حکومتی ادارے بھی موجود ہیں، حکومتی اداروں کا تعاون کرو، حکومتی اداروں کا تعاون لو، اپنی نسلوں کو اس خطرے سے بچاؤ۔ اور آخری بات جسے کہہ کے میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا، جس طرح ہم اور آپ یعنی مسلمان مسجدیں بنانے کی فکر کرتے ہیں، محلہ محلہ گلی گلی مسجدیں بناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ جس اہتمام اور جس فکر مندی سے آپ مسجد بناتے ہو، ضروری ہے ہمارے لیے اسی اہتمام اور اسی فکر مندی کے ساتھ ہر علاقے میں ایک ریہاب سینٹر قائم کریں، ضروری ہے۔ بہت بڑا احسان ہوگا اگر آپ کسی فیملی کے ایک بچے کو ڈرگس کی لعنت سے بچا لیتے ہو۔ ارے زندگی عذاب بن جاتی ہے بھائی۔ کسی خاندان میں، کسی گھرانے میں ایک بچہ ہو جو نشے کا عادی ہو، اللہ اللہ، اس پورے گھرانے کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتی ہے، ماں کامتی ہے، بھائی بہن کامتے ہیں، پتہ نہیں کب خود حادثہ بن جائے یا کب کوئی حادثہ برپا کر دے۔ ایسے میں اگر کسی ایک بچے کو، ایک خاندان کے بچے کو اگر آپ سدھارنے میں، اس کی اصلاح میں، اس کی تربیت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ میرے حال یہ وقت کی بہت بڑی لعنت ہے، یہ وقت کی بہت بڑی آفت ہے، یہ وقت کی بہت بڑی مصیبت ہے، یہ وقت کی بہت بڑی بلا ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو، آپ سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت نشے کے اس بلا اور وبا کے سلسلے میں ہم سب کی جو ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو سمجھ کر اپنا فرض نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیرا۔ فضیلت الشیخ حافظ عبدالعلیم عمری مدنی حفظہ اللہ سے نشے کے سلسلے میں بڑی مفید باتیں آپ سماعت فرما رہے تھے۔